میں الحمدللہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ محترم جناب قاری اشرف صاحب ان کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، اور باقی احباب جو ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں، اندر جگہ کافی ہے۔ اور ان کے علاوہ قاری ظفر اقبال صاحب اور حافظ عبدالستار صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل کمالیہ وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر ذیشان حضرت مولانا شاہد رفیق صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل اور ضائع مت کرو۔ آپ کے پاس وقت بھی کم ہے، عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں بھائی سعید نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے بارے میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز کسی طویل فرصت میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کو دوبارہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ ہمارا اہل حدیث کا مسلک، اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ ہم کس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یا کس بات کی طرف بلاتے ہیں؟ تو ہماری دعوت اور ہمارا منہج بڑا واضح ہے اور نکھرا ہوا ہے، کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اندھا آدمی ہو تو وہ بھی ہمارے مسلک کو پرکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ یہ کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے کیا باتیں سنی ہیں؟ کیا کسی پیر کے قصے کہانیاں تھیں، یا ہیر رانجھے کے قصے تھے، یا ڈھول بھائیے تھے؟ آپ نے ابھی تک کیا سنا ہے؟ یا تو اللہ کا قرآن سنا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے۔ جو آدمی جو باتیں کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہی باتیں اس کے دل میں ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اور اس کی زندگی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری یہ دعوت جو آپ نے ابھی تک سماعت کی ہے اور میرے بعد بھی آپ سنیں گے، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر آپ کی رسائی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں یوٹیوب کے چینل کو
آپ کھولیں نکالیں، فیس بک پہ آپ دیکھیں نکالیں، گوگل پہ آپ سرچ کریں، جہاں بھی جائیں، جس بھی اہل حدیث مسجد کو، اہل حدیث عالم کو آپ نکالیں گے، یا تو آپ کو اس کی دعوت میں اللہ کا قرآن نظر آئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر آئے گا۔ انہی دونوں نکات میں ہماری دعوت کھڑی ہے۔ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہیں پہ ہمارے مزار بنے ہوں، کہیں پہ ہماری قبریں بنی ہوں، کہیں پہ ہم پہ چادریں چڑھائی جاتی ہوں، کہیں ہمیں نذرانے دیے جاتے ہوں، کہیں پہ ہمیں پیسے پھینکے جاتے ہوں؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم نے کسی اور امام کا دب بھرا ہو، کسی اور امام کی اطاعت کی ہو، کسی اور امام کے اقوال کو بیان کیا ہو؟ آپ کو نظر آئے گا ہم نہ تو نذرانوں کے قائل ہیں، نہ تو اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، نہ ہماری نظر لوگوں کی جیب پر ہے، نہ ان کی عزتوں پر ہے۔ ہماری نظر صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف بلائیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انگوٹھی پہنی، سونے کی انگوٹھی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی۔ آپ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی، لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی تو تمام لوگوں نے انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ بتلائیے یہ قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم واجب اور سنتیں یہ ہم سے مت پوچھو، ہمارا عقیدہ اور منہج یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم بس اس کو کرتے ہیں۔ وہ بڑی سی بڑی جو بھی آپ کا حکم ہو، بات ہو، قول ہو، فعل ہو، سنت ہے یا فرض ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ یہی منہج، یہی طور طریقہ آج اہل حدیث کا طور طریقہ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے آپ کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کیوں ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے نماز میں آپ نے رفع الیدین کیوں کیا؟ آپ ان سے پوچھئے آپ کی آمین اونچی آواز سے کیوں ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ وتر 3 اکٹھے کیوں پڑھتے ہیں یا ایک الگ سے بھی کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کا نماز جنازہ اتنا لمبا کیوں ہے؟ آپ کوئی بھی بات پوچھئے، آپ کو کیا جواب ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ کیا ہم نے کبھی آپ سے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ نے کیا تھا اس لیے ہم کرتے ہیں؟ یا ہم نے کبھی کہا ہو کہ فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ امام شافعی پڑھتے تھے؟ یا ہم نے کبھی کہا ہو یہ رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کرتے تھے؟ یا ہم نے کبھی کہا ہو تخنے اس لیے ننگے رکھتے ہیں کہ امام مالک کے ننگے تھے؟ ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں صرف ایک ہی ذات کے لیے، اور وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم انہی کی طرف دیکھ کر اپنی زندگی کو اسی طرح سنوارتے ہیں جس طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوارا کرتے۔ آپ جس طرح یہ سوال ہم سے کرتے ہیں یہی سوال کبھی دوسروں سے کیجئے، جس طرح ہم پہ نگاہ ڈالتے ہیں یہی نگاہ کبھی دوسروں پہ ڈالیے۔ کبھی ان سے پوچھئے کہ آپ کے مزار کیوں ہیں؟ کسی حدیث میں مزار آیا ہے؟ آپ کی قبر پکی کیوں ہے؟ کسی حدیث میں قبر کا پکا کرنا آیا ہے؟ آپ کی قبروں پہ چادریں کیوں ہیں؟ کسی حدیث میں قبروں پہ چادریں آئی ہیں؟ آپ کے نذرانے کیوں ہیں؟ کسی حدیث میں یہ نذرانے آئے ہیں؟ آپ کے ہاتھ ناف کے نیچے کیوں ہیں؟ کسی حدیث کے اندر ایسا آیا ہے؟ آپ کی آمین خفیہ کیوں ہے؟ کسی حدیث کے اندر ایسا آیا ہے؟ آپ کے جنازے آدھے منٹ کے کیوں ہیں؟ کسی حدیث کے اندر آیا ہے؟ آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے ہمیشہ یہی جواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ دوسروں کی طرف سے ہمیشہ یہی جواب ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم امام جعفر کے پیروکار ہیں، ہم
امام مالک کے پیروکار ہیں، ہم امام شافعی کے پیروکار ہیں، ہم کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں، ہمیں پھر بھی گستاخ کہو اور آپ یہ کہیں اور آپ پھر بھی ہم پہ الزام دھریں، ایسی بات تو درست اور ایمان والی بات معلوم نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ الزام کرتا ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نبی کریم کا وفادار نہیں تھا، جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں عمر نبی کریم کا وفادار نہیں تھا، جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں عثمان نبی کریم کا وفادار نہیں تھا، تو ہم نے کہا جو لوگ حضرات صحابہ اکرام کو نہیں چھوڑتے وہ ہم اہل حدیثوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ جن لوگوں کو حضرات صحابہ اکرام کی وفاؤں پہ یقین نہیں ہے انہیں اہل حدیث کی وفاؤں پہ کہاں یقین ہوگا؟ جس طریقے سے حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کی سرزمین پر ہمیں کسی سے محبت ہے سب سے زیادہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان کے لیے ہم ساری دنیا کو قربان کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم نے ایسا کیا بھی ہے، ہم نے قربان ان کے لیے ساری دنیا کو کیا بھی ہے، لوگوں سے دشمنیاں ہم نے لی بھی ہیں، ہم نے اپنے پیٹوں پہ پتھر ہم نے باندھے بھی ہیں، یہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے، اور ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس ہستی کے لیے ہم کر رہے ہیں، جس کی محبت میں کر رہے ہیں، وہ ہستی جانتی ہے وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں عطا کرے گی۔ دنیا میں نہ صحیح جس طرح لوگ دیکھیں گے کہ صدیق و عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں، اسی طرح لوگ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اہل حدیث کھڑے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پہ عمل کرنے والے تھے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے ہمیں محفوظ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا تابعدار اور پیروکار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔